بیٹھے نہیں کھانے کے لیے، یہ بتاؤ کہ میرا پڑوسی جو یہودی ہے اس کے یہاں بھیجا نہیں بھیجا؟ یہودی، یہ بتاؤ اس کے یہاں بھیجا نہیں بھیجا؟ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی نے اتنی، اللہ کے فرشتے نے، وحی نے، اللہ نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے جیسے بھائی کے مال میں پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے، کہیں وراثت میں پڑوسی کو حصہ نہ ملے۔ یہ اللہ کے نبی کے اس عمل، اس تاکید کا صدقہ ہے کہ صحابی یہ سمجھ رہا ہے یہودی، بھلا سے جو چاہے مذہب کا ہو۔ ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے پڑوسی کے ساتھ حسن عمل کی، مذہب کی بنیاد پر نہیں، جو پڑوسی ہے پڑوس کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ قرآن کے آیات کے اندر والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، پڑوسی ایک تو وہ جس کا گھر آپ کے برابر میں، والجار الجنب وہ پڑوسی جو آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے برابر میں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے برابر میں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بھی خیال رکھیے اپنے اخلاق کا۔ آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں اس کو پیش کیجئے کہ بھائی یہ کھا لو، بہت بہترین ہے، مزیدار ہے، کھا کے دیکھو۔ آپ کا یہ عمل قرآن کی اس تعلیم کے مطابق ہے کہ جو 5ویں سپارے کے اندر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ان تعلیمات سے یہ بتایا کہ اسلام کس طرح پھیلے گا دنیا کے اندر۔ صحابہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جنگلوں کے اندر افریقہ کے گھس گئے اسی تعلیم کو لے کر کے، پورا ملک ایک آدمی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ ہم نے چھوڑ دیا، دنیا ہماری طرف تھوک دی ہے، حالانکہ انجام غلط ہے اس کا۔ آپ ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ جمیع علماء نے ابھی پنجاب کے اندر سکھ لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، جنہیں پڑھے پنجاب 5 پانی، یہ 5 دریا ہیں جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں پنجاب سے پہلے ہمالیہ پہاڑوں کے اندر سے۔ ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، یہ 5 ہیں، نکلے اور آ کر کے وہ پنجاب کے ایک دریا میں گھس جاتے ہیں، اسے دریائے سندھ کہتے ہیں۔ اس قدر تیز پانی آیا، اس قدر تیز پانی کہ تمام دریا بہہ کر کے ایسے کہ لوگ بہ گئے اس کے اندر، لاشیں بھی ملی نہیں لوگوں کی۔ جمیع علماء نے ایک دوسرا نہیں اعلان کیا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ میرے خیال میں شاید 500-700 800 1000 ٹرک چلے گئے ہوں گے۔ میوات کا تو کوئی گاؤں کہتے ہیں بچا نہیں یہاں سے ٹرک نہ گیا ہو۔ بمبئی سے، بمبئی والوں کا کل فون آیا، میرے بابا نے لے کر کے چلے جاؤ، کہتے ہیں مکانات بنوانے، میں نے کہا بناؤ۔ راجستھان کے لوگ پہنچ گئے، اس میں کچھ حصہ جموں کشمیر کا بھی ہے جس میں مسلمان ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں تو اتنی آئیں کہ تقسیم کرنا مشکل ہو گیا۔ پیسہ لوگ لے کر کے آئے، میں نے کہا بھائی پیسہ
زکوٰۃ کا حق ہے، لوگ اس میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے لیے تو بڑی مشکل ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمان مالداروں سے لیا جائے گا، غریب مسلمانوں کو، میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا جو مسلمان ہیں جموں کے اندر، ہماچل کے اندر، چمبا میں، وہاں مسلمانوں کی طرح ان کو لے جا کر کے تو ان کے مکانات بنوا دوں۔ ان لوگوں کو بہت دیا جا چکا ہے، جن لوگوں نے خرچ کیا خرچ کر دیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مودی جی کے ٹرک کو سکھوں نے واپس کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے، لے جاؤ اس کو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، جو کر سکتے ہو کرو۔ مسلمان نے دل کھول دیا، سکھ کی اتنی قربت مسلمان سے، 47 میں تو مسلمانوں نے پاکستان میں سکھوں کو قتل کیا اور سکھوں نے یہاں مسلمانوں کو قتل کیا۔ آج کے ماحول میں جتنی ان کے دل میں جگہ مسلمانوں کی کسی کی جگہ نہیں۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے اندر ہر آدمی سے خوشی سے ملیں، ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیے کون ہے، یہ نہیں کہ وہ صبح کو چلا جاتا ہے کاروبار میں، رات میں آتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کیا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، موت ہو رہی تب کچھ پتہ نہیں، زندہ ہے تب کچھ پتہ نہیں۔ ایسا معاملہ رکھو کھلانے پلانے کا، بلانے کا، جس معاملے سے یہ محسوس ہو کہ بھئی یہ ہے اسلام۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام قتل و غارت گری اور جہاد کا مسلک ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ تو ایسی محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے، اگر یہ کریں گے آپ تو آپ اپنے فائدے، اسلام کا فائدہ ہوگا، دنیا یہ جانے گی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ دین ہے کیا چیز، یہ ہے چیز دین۔ میرے بھائی یہ 4 نصیحتیں تھیں معاملات کی، رہن سہن کیسا ہو۔ 5ویں نصیحت بھی قریب اس کے ہے، لیکن آدمی کی زندگی کو سبق دیا جا رہا ہے۔ لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ اور اے ابو ہریرہ ہر وقت ہنستے ہی مت رہنا، ہنسو، ضرورت کے وقت آ جائے تبسم کر دو، ہنسو، لیکن زیادہ مت کرو۔ کیوں؟ زیادہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ خدا جانے ہر نماز کو اس طرح پڑھو، ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد زندگی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، دنیا کے عیش و عشرت اور لذتوں کو بھسم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت۔ آدمی ہنستا ہی رہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ موت یاد نہیں۔ جسے یہ لگے کہ میرے سر پر موت ہے وہ ہنسے گا۔ اس لیے فرماتے ہنس لو کبھی، لیکن زیادہ تر ہنسو مت، زیادہ تر اپنی موت کو یاد کرو۔ میرے بھائی یہ سبق بڑا عجیب و غریب ہے۔ فرماتے ہیں کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو موت دے دیتا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے زیادہ ہنس رہا ہے، یہ تو دل زندہ ہے اس کا، مر کہاں رہا ہے، مرتا تو ہنستا نہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جس دل میں موت کا تصور نہیں ہے، ہنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے مر چکا دل ہے، دنیا کا ہے زندہ ہے نہیں۔ آخرت کو یاد کرنے والا دل زندہ ہے، اس سے غافل دل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی نظر کے اندر مرتا نہیں، زندہ نہیں ہے۔ یہ 5 نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 انگلیوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گن کر دے دی تھی۔
میرے بھائی، اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے، عبادت. لیکن یہ سمجھنا کہ بس جس نے نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اسلام کو پورا کر دیا، یہ غلط ہے. اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، 3 بنیادیں. سب سے پہلی بنیاد عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد عبادات ہیں، وہ عبادات 4 ہیں: حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ. سب سے اول نمبر نماز کا ہے.